اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم آفس کی رپورٹ پیش کر دی۔ دلائل میں کہا کہ حساس ادارے اور ایف آئی اے کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رپورٹ درکار ہوگی۔ ایف آئی اے کو آئی پی ایڈریس تک رسائی چاہیے ہوگی۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ اس ادارے نے وزارت دفاع کے ذریعے کیوں رپورٹ فائل کی ہے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل جاری۔ امیدوار 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک کاغذات نامزدگی وصول کریں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی صوبائی الیکشن کمیشن آفس میں وصول کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کا مرحلہ۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی سربراہی میں پارلیمانی بورڈ کا 14واں اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ اجلاس میں قومی و صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے مختص نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے انٹرویوز کل شیڈول۔ پیپلز پارٹی کا مخصوص نشستوں کے لیے نئے چہرے سامنے لانے کا فیصلہ۔ نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور کی مشاورت کے بعد آج ترجیحی فہرست مرتب کی جائے گی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ترجیحی فہرست میں شگفتہ جمانی، شاہدہ رحمانی اور شہلا رضا کے نام شامل ہوں گے۔ میرپور خاص حیدرآباد ڈویژن سے 6 خواتین کے نام فہرست میں شامل ہوں گے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما سائرہ بانو کا جنرل نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ پارٹی سربراہ پیر پگارا کی سائرہ بانو کو جنرل نشست پر الیکشن لڑنے کی ہدایت۔ سائرہ بانو حلقہ این نے 210 ٹنڈوادوں پر جی ڈی اے کے امیدوار ہوں گی۔ سائرہ بانو اسی حلقے میں پیپلز پارٹی کے روشن جنیجو کا مقابلہ کریں گی۔ بجلی مزید 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے گزشتہ ماہ کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں نرخ بڑھانے کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 27 دسمبر کو سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 40 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ پاکستان کی معیشت کو سہارا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے 35 کروڑ ڈالر منظور کر لیے۔ اعلامیے کے مطابق رقم پاکستان میں ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے فراہم کی جائے گی۔ فنڈز پاکستان میں توانائی کے اصلاحات پر خرچ ہوں گے۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے 35 کروڑ ڈالر رائز ٹو پروگرام کے تحت منظور کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی سٹاک مارکیٹ میں مندی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 172 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 62,660 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ادھر انڈ بینک میں ڈالر 26 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کیا جانے لگا۔ پنجاب میں روایتی تھانوں کو اسمارٹ پولیس اسٹیشن میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منصوبے کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ پہلے مرحلے میں 23 اسمارٹ پولیس اسٹیشن لاہور میں بنائے جائیں گے۔ دیگر اضلاع میں 17 اسمارٹ پولیس اسٹیشن قائم ہوں گے۔ محسن نقوی کے زیر صدارت اجلاس میں 737 تھانوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پروجیکٹ کا جائزہ۔ ہر بے زمین تھانے کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کا معاملہ۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر اخبارات میں اشتہار جاری کر دیا گیا۔ اشتہار میں آرٹیکل 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت نااہلی کی مدت کا سوال اٹھایا گیا۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کی صفائی میں 3 رکنی بینچ نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے یہ حکم دیا تھا کہ اس حوالے سے الیکشن ایکٹ اور جو
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तजाद है, इस हवाले से अखबार इश्तिहार जारी किया जाए। आज वो अखबार इश्तिहार जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया गया है, और ये भी कहा गया है कि अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। मज़कूरा अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। जी ठीक है अकील, आपका बहुत शुक्रिया।